Religion can be changed, but the ideology cannot be changed. یہ عقد ہمارا نظریہ ہے، یہ جلوس ہمارا نظریہ ہے، یہ آزادی، یہ جلوس، یہ ماتمداری، یہ ولایت علی، یہ ہماری عبادت ہے، روایت نہیں، یہ سنت رسول ہے۔ پیغمبر اسلام کو ارشاد فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب لأن ذکرہ ذکر وذکر ذکر اللہ وذکر اللہ عبادت۔ اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے زینت دو، اس لیے کہ علی کا جو ذکر ہے وہ تو علی کا ذکر ہی نہیں، وہ تو میرا ذکر ہے۔ علی کا ذکر نہیں، وہ میرا ذکر ہے، اور میرا جو ذکر ہے وہ میرا ذکر نہیں، وہ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ بدعت نہیں ہے، وہ عین عبادت ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر مجھے ایک جملے کی اجازت دے، ارے علی کا ذکر نہیں، تو پھر مجھے ایک جملہ کہنے دے کہ یا علی مدد بھی، یا علی مدد نہیں۔ پھر مجھے ایک جملہ کہنے دے کہ یا علی مدد بھی، یا علی مدد نہیں، یہ یا رسول اللہ مدد ہے۔ یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد ہے، یا علی مدد، یا علی مدد نہیں، یا علی مدد، یا علی مدد نہیں، یا علی مدد تو یا رسول اللہ مدد ہے، اور یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد نہیں، اور یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد نہیں، یا رسول اللہ مدد تو یا اللہ مدد ہے، اور یا اللہ مدد بدعت نہیں ہے، عبادت ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ کان سے بھی ولایت علی کے بارے میں پوچھا جائے گا، آنکھ سے بھی ولایت علی کے بارے میں پوچھا جائے گا، دل سے بھی ولایت علی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آنکھ کے لیے کہا پیغمبر نے النظر الی وجہ علی عبادت، کان کے لیے کہا پیغمبر نے ذکر علی عبادت، اور دل کے لیے کہا حب علی عبادت۔ یہ کوئی
عام علی نہیں، یہ باب العلم علی ہے، یہ باب الحکمت علی ہے، یہ شاہ العطا ہے، شاہ کل کفا ہے، وارث کتاب ہے۔ ثم رسل کتاب الذین اصطفینا من عبادنا، معلم کتاب ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ادانی محترم، یہ کوئی عام علی نہیں، خطیب منبر سلونی ہے، صاحب نہج البلاغہ ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ نہج البلاغہ علی کا کلام ہے، اور علی کا کلام امام الکلام ہے۔ کلام الامام، امام الکلام، اور تمہارا جو علی ہے، تمہاری جو نہج البلاغہ ہے، اس کو جب انگریز فلاسفر نے پڑھا، انگریز فلاسفر نے جب نہج البلاغہ کی اسٹڈی کی اور قرآن کو بھی پڑھا، نہج البلاغہ کو بھی پڑھا، تو اس نے اپنے ریمارکس دیتے ہوئے کہا، I have studied both the books, Quran and Nahj al-Balagha, but I did not see any mistake in Quran and Nahj al-Balagha. Therefore, I could not understand that Quran is written by Ali or Nahj al-Balagha is written by Ali. انگریز فلاسفر کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو بھی پڑھا، میں نے نہج البلاغہ کو بھی پڑھا۔ قرآن بھی کتاب علم ہے، نہج البلاغہ بھی کتاب علم ہے۔ قرآن میں بھی فصاحت، نہج البلاغہ میں بھی فصاحت، قرآن میں بھی بلاغت، نہج البلاغہ میں بھی بلاغت۔ جب میں نے پورا قرآن پڑھا، جب میں نے پوری نہج البلاغہ پڑھی، تو مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ یہ نہج البلاغہ علی کی کتاب ہے یا یہ قرآن مجید علی کی کتاب ہے۔ زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد۔ علی علی دم دم، علی علی دم دم، علی علی دم دم، علی علی دم دم، علی علی سلامت رہے۔ کون علی؟ وہ علی، کون علی؟ بڑی توجہ جا رہا ہوں، کون علی کہ جس کی طہارت کی سند قرآن نے پیش کی؟ انما یرید لیذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل البیت، یہ اللہ کا ارادہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ تمہیں پاک رکھے، ایسا پاک کہ جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ پاک کرے نہیں،
پاک رکھے. مطلب کیا ہے کہ یہ اہل البیت جو ہیں طاہر بھی ہیں مطہر بھی ہیں. مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ خود بھی پاک ہے اور جو انہیں مانے وَيُطَهِّرُهُمْ تَطْهِيرًا، جو انہیں مانے تو وہ بھی پاک ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے، خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والے بھی ہیں. میں عزیزان محترم طہارت کے متعلق آپ لوگوں کی خدمت میں ایک مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ فقہی مسئلہ ہے کہ بھائی کسی چیز کی طہارت کے لیے 3 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ مالک خود اعلان کرے کہ یہ چیز پاک ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 گواہ گواہی دے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 گواہ گواہی دے کہ بھائی یہ میری چیز پاک ہے، تو وہ چیز شریعت مقدس ہمیں پاک متصور ہوگی. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان خود اپنی آنکھوں سے دیکھے. مالک نے اعلان کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مالک نے کہا کہ یہ میرے اہل البیت پاک ہیں. پہلا طریقہ مکمل ہو گیا. دوسرا طریقہ کہ 2 گواہ گواہی دیں. جبرائیل نے آیت لے کے پیغمبر پہ نازل کی تو جبرائیل کون ہے؟ سید الملائکہ. تو ایک گواہ ہمارے پاس روح الامین ہے سید الملائکہ کی صورت میں، اور دوسرا ہمارا جو گواہ ہے وہ کون ہے؟ پیغمبر، کہ جس کے اوپر آیت نازل کی گئی. اور پیغمبر کون ہے؟ پیغمبر سید الانبیاء ہے. ایک گواہ سید الملائکہ اور دوسرا گواہ سید الانبیاء. ان دونوں گواہوں نے گواہی دی کہ اہل البیت پاک ہے. تو دوسرا طریقہ بھی مکمل ہو گیا. بھائی طہارت کا تیسرا طریقہ کیا ہے؟ کہ انسان خود اپنی آنکھوں سے دیکھے. اسی لیے تو کعبے میں علی کو پیدا کیا. اپنا ولی بنایا ہے. اگر علی مدد نہیں کر سکتے تو پھر اللہ نے علی کو ولی بنایا کیوں؟ اگر علی سخاوت نہیں کر سکتے تو پھر اللہ نے علی کو ولی بنایا کیوں؟ اگر علی میدان جنگ میں معاذ اللہ لڑ نہیں سکتے تو پھر اللہ نے علی کو ولی بنایا کیوں؟ اس لیے تو شاعر کہتا ہے سخی وہی ہے جو شاعر سے رد و قدم نہ کرے. سخی وہی ہے جو شاعر سے رد و قدم نہ کرے. کرے سوال جو کوئی تو اسے رد نہ کرے. میں اعتراض تیرا کیسے مان لوں واحد؟ علی علی نہیں رہتا اگر مدد نہ کرے.
بجے تک انشاءاللہ تقریر ختم ہو جائے گی اور پورے 1 بجے انشاءاللہ ہم پھر نماز پڑھیں گے. تو اللہ محترم علی کی یہ خواہش نہیں تھی کہ علی کی شان میں آیت ولایت نازل ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ علی نے جو حالت رکوع میں سائل کو انگوٹھی دی، کیا علی اس سائل کے پیچھے اس کے گھر گئے تھے؟ اگر علی اس کے گھر جاتے پھر تو علی کی خواہش تھی کہ آیت ولایت نازل ہو، مگر علی تو مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. سائل خود آیا مسجد نبوی میں، مسجد نبوی کے اندر مطالبہ کیا کہ کوئی ہے مجھے زکات دینے والا. تو علی نے حالت رکوع میں سائل کو زکات دی اور اللہ نے علی کی شان میں آیت ولایت نازل فرمائی. تو وہی آیت ولایت اللہ کی خواہش تھی، علی کی خواہش نہیں تھی. اور اسی طرح سورہ العطا جو علی کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ علی نے مسکین کو کھانا دیا، یتیم کو کھانا دیا، اسیر کو روٹی دی. تو کیا روٹیاں دینے علی مسکین، یتیم اور اسیر کے گھر گئے تھے؟ علی تو اصرار کر رہے تھے کہ پہلی رات مسکین آیا، دوسری رات یتیم آیا، تیسری رات اسیر آیا. علی نے ان کو اپنی روٹیاں دی اور اللہ نے علی کے شان میں سورہ حل عطا کو نازل فرمایا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی سورہ حل عطا جو ہے وہ علی کی خواہش نہیں تھی، اللہ کی خواہش تھی. اور میدان خیبر میں علی کو جو علم ملا ہے کیا یہ علی کی خواہش تھی کہ علی کو علم ملے؟ یہ پیغمبر کی خواہش تھی. علی تو میدان خیبر میں موجود ہی نہیں تھے، علی تو مدینے میں تھے، پیغمبر خیبر میں تھے اور خیبر سے مدینہ 80 کلومیٹر دور ہے. اگر علی خیبر خود آتے تو پھر تو علی کی خواہش تھی کہ علی کو علم ملے. لیکن اگر علی کو خیبر بلایا جائے نہ تھے علی چند، اللہ نے جبرائیل کو نازل فرمایا کہ جاؤ میرے حبیب کو کہو کہ علی کو پکارو. تو علی کو پکارا گیا. پیغمبر نے کہا پھر ولایت کا یا علی، علی نہیں گئے. پھر کہا یا علی، علی نہیں گئے. پھر کہا یا علی، تو علی آ گئے. علی سے پوچھا گیا یا علی پہلی مرتبہ کیوں نہیں آئے، دوسری مرتبہ کیوں نہیں آئے؟ علی نے کہا کہ پہلی مرتبہ یا علی کہنا مستحب ہے، دوسری مرتبہ یا علی کہنا سنت ہے، اور تیسری مرتبہ یا علی کہنا سنت مؤکدہ ہے. تو حضرم یہ علی کی خواہش نہیں تھی کہ علی کو عالم ملے، یہ تو عالم کی اپنی خواہش تھی، یہ تو صاحب عالم کی خواہش تھی، یہ تو پیغمبر اسلام کی خواہش تھی کہ پیغمبر نے کہا اتنی توتیم رایت اسلم رجل کرام يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. میں کیا عالم دوں گا، مان جاؤ.
میں پورا ترجمہ نہیں کر رہا, ٹائم کم ہے. میں کل آرام دوں گا مرد کو, جب کرار بھی ہوگا, میرے فرار بھی ہوگا, بھی ہوگا, محبوب بھی ہوگا, اور اللہ اس کے دونوں ہاتھوں میں بتا دے گا. میں تفصیل میں نہیں رہا. اور جب پیغمبر نے کہا کہ میں کل عالم دوں گا, تو پوری رات صحابہ کرام نے شب بیداری فرمائی. پوری رات صحابہ کرام نے شب بیداری فرمائی. اگر عالم بیدار ہے تو پھر صحابہ کرام نے شب بیداری کیوں فرمائی؟ سنت صحابہ کرام ہے, علم سنت صحابہ کرام ہے, علم سنت پیغمبر اسلام ہے. تو میں آخری جو بات کہہ کر مسائل کی طرف جا رہا ہوں, پوری توجہ جا رہا ہوں. علی کی خواہش نہیں تھی کہ علی خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہو. علی کی خواہش نہیں تھی کہ علی خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہو. علی کی خواہش تو کب ہوتی اگر فاطمہ بنت اسد تالا کھول کے اندر جاتی. مرسلامت رکھے اور آواز رکھے. علی کی خواہش تو کب تھی کہ فاطمہ بنت اسد بیوی تالا کھول کے اندر جائے. اگر خود دیوارے کعبہ استقبال کرتے ہوئے فاطمہ اسد کے لیے, علی کی قیادت کے لیے خود خانہ کعبہ کے اندر دیوار علی کے استقبال میں نیا دروازہ بنا رہے ہیں. تالا کھول کے ڈال پہ تو علی کی خواہش تھی. اگر خانہ کعبہ کے دیوار میں خود علی کے لیے نیا دروازہ بن جائے تو پھر ثابت ہوا کہ علی کی خواہش نہیں تھی, خود خانہ کعبہ کی خواہش تھی. خود خانہ کعبہ کی خواہش تھی. اس لیے تو شاعر کہتا ہے بیوی تو رات کے سناٹے میں خانہ کعبہ کیسے آئی. شاعر کہتا ہے بیوی ایسے عالم میں گھر سے نکلتا نہیں کوئی, فاطمہ بنت اسد کس طرح تجھے گوارا ہوگا. پھر شاعر کہتا ہے بیوی یاد ہو تو تنویر امامت کے اشاروں سے چلی. بیوی یاد ہو تو تنویر امامت کے اشاروں سے چلی, یا پھر تجھے خانہ کعبہ میں پکارا ہوگا. اس لیے کہ حسین کا راستہ ہے غربت آج بھی موجود ہے. حل من ناصر ينصر الله حل من مغيث يغيث الله
حضرت صاحب نے سب الحمد رسول اللہ مولا باب رکھے، مولا سلامت رکھے۔ 10 گھنٹوں میں ابو طالب کے گھر سے میدان کربلا میں یوم عاشور کو 72 جنازے ہوتے ہیں۔ مولا سلامت رکھے، مولا کوئی غم نہ دے، مولا کوئی دکھ نہ دے۔ اور جب حسین نے اپنی آغوش میں اصغر کو آپ نے ظلم پلایا ہے نا، تو حسین نے کوشش کی کہ اصغر کو بے گناہ خون آسمان کی طرف پھینکے۔ آسمان سے آواز آئی، حسین میں اس خون ناحق کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ حسین نے کہا کہ اس خون ناحق کو زمین کو پھینکے۔ زمین نے آواز دی، حسین قیامت تک کوئی دانا نہیں اڑاؤں۔ تو حسین نے کہا انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کرتے کامت کوئی نہیں۔ لمبی سی کمر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کرے ہوئے دامن اچھال کے پانی میں تاجو شاشے لگتے مدار پہ آنسو ٹپک پڑے لہد شیر خان پہ۔ آج کربلا میں حسین کا چہل منایا جا رہا ہے۔ آج علی اصغر کے چہلم میں سکینہ شرکت نہ کر سکی۔ جب شام سے شہر میں حسین کے لیے روانہ ہوئی ہے نا، تو خواتین شام کو بھی زینب نے دعائیں دیتے ہوئے کہا، آئے خواتین شام، میں زینب تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ تم نے میرے ساتھ 3 دن ماتم حسین کیا ہے۔ میری ایک وصیت تو یہ ہے کہ شب جمعہ کو سکینہ کی چھوٹی سی قبر میں موم بتیاں جلا دیا کرو، اس لیے کہ چھوٹی ہے، ننھی سی سکینہ ہے، اکیلی ہے، گھبرا نہ جائے، اور تھوڑا تھوڑا پانی بھی قبر سکینہ پہ چھڑک دیا کرے تاکہ تھوڑی قبر جو ہے ٹھنڈی رہے۔ اس لیے کہ جب وہ ساتھ ہوئی بنا تو کہے گی سبھی میں بہت پیاسی ہوں۔ آگے اللہ جزاک اللہ۔ امام حسین العابدین آئے، بیوی سکینہ سے رخصت آخر لیا، تمام سیلانیاں آئی، سب نے رخصت آخر لی، مگر جب زینب آئی ہے نا روزہ سکینہ پہ، سکینہ مجھے اجازت ہے میں کربلا جاؤں، کوئی پیغام ہے بابا کے لیے؟ کہا پوپی مجھے کربلا میں چل۔